کے لیے آتا ہے. اور سنیں ہمارا ایمان قرآن پہ ہے. آئیں ہم قرآن اگر کوئی بات کرے اس کے مقابلے میں ایک ڈاکٹر بات کرے تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ اگر ایک سائنسدان بات کرے اس کے مقابلے میں قرآن بات کرے کس کی مانیں گے؟ اگر آپ اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ زندہ ہے لیکن قرآن کہتا ہے مردہ ہے، تو کتنی منو گی؟ اب اپنی اکھاں دی یا قرآن دی؟ کیونکہ ہم نے جب کلمہ پڑھ دیا نا، ہم نے یہ دل، یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان سب کچھ قرآن کو دے دیا. قرآن کو دے دیا، صاحب قرآن کو دے دیا اور رب کو دے دیا. اب جو قرآن کہے گا وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے. اب آئیں قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن مردہ کس کو کہتا ہے اور زندہ کس کو کہتا ہے؟ اے اللہ تیرے سے گزارش ہے، یہ تیری لا ریب کتاب ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. تو بتا who is alive and who is dead، کیڑا بندہ زندہ ہے تے کیڑا بندہ مر گیا، یا اللہ سانو دس. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا. اب ظاہری بات ہے اللہ پاک سے پوچھنے کے لیے، قرآن سے پوچھنے کے لیے در مصطفیٰ پہ تو جانا پڑے گا. رب کے پاس بھی پوچھنا رب سے کچھ تو مصطفیٰ کے قدموں میں. وہ اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. اور وہ کہتے ہیں زندگی تو مصطفیٰ کے قدموں میں آنے کا نام ہے. تو جب تسی اتھے نہیں آئے تو تسی سارے ابو لہب ہو، سارے ابو جہل ہو اگر تم اپنے نبی کے قدموں تک نہیں پہنچے. اور بابا جی خادم حسین رضوی صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو اور خدا ہی نہ ماننا تو پھر کیا کرو گے، پھر کیا کرو گے. کس طرح ہو سکتا تم بھجدے ہو جناب ڈائریکٹ اللہ کو جانا ہے. اللہ تب تک تم سے بات تم ہو ہی نہیں سکتی جب تک تم رسول اللہ کا وسیلہ نہ بیچ میں ڈالو. اب قرآن سے بھی پوچھنا تو قرآن دیتا کنے میں؟ رسول اللہ نے. اب آئیں قرآن نے مردہ کس کو کہا؟ یہ سرکار کے ذریعے ہی ہمیں ملا قرآن. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو، ابو لہب اینڈ کمپنی، اس کے سارے ساتھیوں کو، عتبہ شیبہ سب لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ وہ اللہ ایک ہے، چھوڑ دو بتوں کو، چھوڑ دو بتوں کو، وہ اللہ ایک ہے. لیکن ابو لہب ماننے نا، ابو جہل ماننا، وہ کہے محمد تم جھوٹے ہو استغفر اللہ، وہ یوں بکواسات کریں. تو جب اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے تھے نا کہ بھئی اللہ پاک اللہ ایک ہے اور یہ بت جو ہے نا یہ تمہارے معبود نہیں ہے، وہ اللہ معبود ہے تمہارا اور وہ ایک ہے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو تم کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب سرکار ان کو تقریر فرما دیتے تو وہ آگے سے گالیاں نکالتے اور تہمتیں لگاتے، پتھر مارتے. تو جب انہوں نے یہ معاملہ کیا نا تو حضرت جبریل قرآن کی ایک آیت لے کر آ گئے. کیا؟ قرآن پاک کے لفظ ہیں. حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے انکا لا تسمع الموتى، او محبوبہ تو ان مردوں کو سنا نہیں سکتا، ان مردوں کو سنا. اب مجھے بتائیں ابو جہل کا دل چل رہا تھا یا نہیں؟ وہ دیاں اکھاں بھی ہیں سن، کان بھی ہیں سن، کھانا پیندا بھی سی. لیکن قرآن نے کیا چھڑے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ مصطفیٰ کے دشمن مردہ ہیں. تو پھر اساں پھر اے نہیں ویکھنا کہ ابو جہل زندہ ہی یا نہیں ہو. ہم نے دیکھنا قرآن کیا کہہ رہا ہے. اب ابو جہل حالانکہ کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، شادی بھی کی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، وہ خون بھی سرکولیٹ کر رہا ہے، اس کے اندر خون بھی چل رہا ہے، سارے سسٹم ٹھیک ہے، دل کی دھڑکن بھی چل رہی ہے، جو ایک زندہ بندے کے لیے ہونا چاہیے ہر چیز ابو جہل کے اندر ہے. لیکن یا اللہ تم کہتا ہے یہ مردہ ہیں، یہ مردہ ہیں. لیکن دوسری طرف امیر حمزہ کا کلیجہ جب چبا لیا گیا، وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور جناب جہاں رسول اللہ کا غلام ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس کا سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دیا گیا. لیکن رب نے کہا اپنی زبانوں پہ تالے لگاؤ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اپنی زبانوں سے ان کو مردہ کہنا ہی نہیں ہے جو میری راہ میں مارے گئے. وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں. ایک تو کہا اپنی زبان پر تالا لگاؤ، لیکن یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں، آگے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ کہنا بھی نہیں مردہ تے سوچنا بھی نہیں. اپنی زبان پہ بھی تالا
اپنے دماغ پہ بھی تالا. اب بندہ پریشان ہو جاتا. قرآن ہے نا جی, ایسا قرآن دی مننی ہے نہیں. ایک طرف جیتا جاگتا بندہ کھا بھی رہا ہے, پی بھی رہا ہے, لڑ بھی رہا ہے, گالیاں بھی دے رہا ہے, پتھر بھی مار رہا ہے, شادی بھی کر رہا ہے, بچے بھی پیدا کر رہا ہے. زندگی کی ہر وہ چیز جس کو ہم زندگی کہتے ہیں اس کے اندر ہے, لیکن رب کہتا ہے مردہ ہے. اور توجہ کرے ہو میری گل تے, تہاڈی مہربانی. رب کہتا ہے مردہ ہے, اور ایک طرف بندہ کٹ گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, اس کی روح بھی نکال لی گئی ہے. رب کہتا ہے خبردار, کہنا بھی نہیں اور سوچنا بھی نہیں. مطلب اس کا جواب پھر ہمارے علماء نے دیا. انہوں نے کہا اصل میں زندگی اور موت ان چیزوں کا نام نہیں ہے. دراصل ہر وہ بندہ مردہ ہے جو مصطفیٰ کا غدار ہے, اور ہر وہ بندہ زندہ ہے جو مصطفیٰ کا وفادار ہے. زندگی مصطفیٰ سے وفا کا نام ہے, اور موت مصطفیٰ سے غداری کا نام ہے. جس بندے نے بھی مصطفیٰ سے وفا کی وہ زندہ ہے, اس کو موت بھی نہیں مار سکی, وہ مر کے بھی زندہ ہے. غازی علم الدین شہید تساں کہنا زندہ ہے. ممتاز حسین قادری, بابا جی خادم حسین رضوی صاحب, داتا صاحب, سلطان الوائزی, فقیہ اعظم میاں حاجی شاہ صاحب زندہ ہے, کیونکہ یہ مصطفیٰ کے وفادار ہیں. تو جنہوں نے کی یہ غداری. اب المختصر قرآن نے جو کہا ہے نا, قرآن نے ایک نیا ذہن دیا ہے. قرآن کہتا ہے جو مصطفیٰ کا وفادار ہے وہ زندہ ہے, وہ مر بھی جائے تے وہ زندہ ہے. تو جڑا مصطفیٰ دا غدار ہے وہ جوندہ بھی ہوئے تھے. اس پر